اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے 183 آیت، اور آپ حضرات ناظرین اکرام مجالس میں اور ماہ رمضان آتے ہیں، اور ہر ایک کو ترجمہ بھی معلوم ہے، یاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پہ روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے گزشتہ امتوں پہ فرض کیا گیا تھا، کہ تاکہ تم یا شاید کہ تم لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچ سکو۔ کلام فرماتے ہیں کہ جب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں ماہ رمضان میں، تو پھر ہمیں جو ہے بھوک اور پیاس اور سختیوں کا احساس نہیں ہوتا کہ پروردگار جو ہے خطاب کر رہا ہے یا ایھا الذین، یعنی مومن سے خطاب کر رہا ہے کہ مومن۔ تو ناظرین اکرام، آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا دن ہے اور 1442 ہر سال کی طرح اس سال بھی گفتگو احکامی مسائل گفتگو کریں گے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ ظاہراً جو ہے حالات اور مجبوری کی وجہ سے جو ہے روبرو نہیں ہے، کہ آپ کی زیارت نہیں ہو سکتی، تو بہرحال چند مسائل کے سلسلے سے، روزے کے احکام کے سلسلے سے ہم گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے تو سلسلہ وار روزے کے سلسلے سے، دیگر احکامات مثلاً جو ہے غسل کے سلسلے سے، وضو کے سلسلے سے، نماز کے سلسلے سے، اور دیگر جو ہے مسائل ہیں تمام بے شمار، تو بہرحال کچھ گفتگو اس پہ کریں گے، اور بہرحال جو آپ کے ذہن میں کچھ ایسا سوالات ہوگا تو آپ جیسا آپ بھی جو ہے اس سلسلے سے گفتگو ہوگی۔ تو آج کہ روزے کے احکامات، دیکھیں اول تو یہ ہے کہ نیت، کہ روزے کی نیت، تو اس کے لیے نیت کے لیے دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے زبان سے کہے یا دل سے گزارے، یعنی اس کا ارادہ جو ہے وہی نیت، یعنی ارادہ کہ ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا، یعنی صبح کی اذان سے مغرب کے اذان تک ہے نا، کوئی ایسا کام نہیں کرے گا، یہ اللہ کا حکم ہے پروردگار کی خوشنودی کے لیے، تو یہ جو ہے اس نے ارادہ کر لیا، تو یہی جو ہے نیت ہے، یعنی ارادہ کہ ہم جو ہے، اور اس کے لیے ہنگامی وقت وہی صبح کی اذان تک، اذان کے وقت تک، اس سے پہلے جو ہے یہ اچھا یہ دیکھیں اسی طریقے سے جو بھی چیز ہو، نہ کہ مثلا سے یہ گل ہو، یا مثلا جو ہے یہ گٹکا ہے، پان ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے، سگریٹ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ روزے کی حالت میں جو ہے درست نہیں ہے۔ ہاں بعض چیزیں ہیں جیسے انجیکشن لے رہا ہے تو اس سے جو ہے آنکھ میں دوا ڈالنا ہے، یا مثلا جو ہے ناک میں دوا ڈال رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے روزے کو باطل نہیں کرتا ہے نا۔ باقی دیگر چیزیں جو ہے اس طریقے کی، وہ سب چیز جو ہے وہ الگ ہے، اس کے لیے جو ہے یہ ہے کہ جو گفتگو ہو رہی تھی کہ نیت کے سلسلے سے، کہ انسان جو ہے وہ صبح کی اذان سے پہلے جو ہے ارادہ کر لے گا، نیت کر لے گا۔ تو روزے میں دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ
روزے کی حالت میں جو ہے مکروہ ہے۔ بعض موقع اور مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف جو ہے قضا ہی اس پہ واجب ہوگا، ہے نا۔ بعض جو ہے موقع اور مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ کفارہ بھی واجب ہو جائے گا، یعنی قضا کے ساتھ ہوتا ہے کہ کفارہ بھی واجب ہو جائے گا، یعنی قضا کے ساتھ جو ہے وہ کفارہ بھی دے۔ کسی شخص پہ غسل جنابت واجب ہو جائے، یعنی صبح کی اذان سے پہلے، تو صبح کی اذان سے پہلے اس پہ غسل جنابت واجب ہو گیا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ اگر جو ہے غسل نہیں کر سکتا تو پھر وہ جو ہے تیمم کر لے گا۔ اب اگر جو ہے مثلاً جان بوجھ کر عمدن غسل کر سکتا ہے، تیمم کر سکتا ہے، لیکن عمدن جو ہے جان بوجھ کر اگر جو ہے وہ غسل نہ کرے، اب اگر جو ہے مثلاً جو ہے بھول جائے غسل جنابت اس پہ واجب ہو اور وہ بھول جائے اور ایک روزہ رکھ لے، پھر یاد آئے تو پھر جو ہے بعد میں ایک ہی روزہ قضا کرے گا، یا 2 روزہ اسی حالت میں رکھ لے تو 2 ہی قضا کرے گا۔ اب مثلاً جو ہے اسے معلوم نہ ہو، بھول گیا تھا غسل جنابت کا، معلوم نہیں کہ مثلاً جو ہے اس حالت میں 3 روزہ رکھ لیا یا 4 روزہ رکھ لیا اس حالت میں، اب اسے معلوم نہیں ہے تو پھر جو ہے 3 روزہ رکھ لے کافی ہے، یعنی چھوٹے عدد کے حساب سے رکھ لیا کافی ہے، کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس حالت میں 3 روزہ رکھا ہے یا 4 رکھا ہے تو 3 رکھ لے۔ اس حالت میں جو ہے 1 روزہ رکھا ہے یا 2 روزہ رکھا ہے تو پھر جو ہے وہ 1 روزہ رکھ لے گا۔ تو اب اگر دن میں جو ہے مثلاً جو ہے انسان حالت خواب میں سو پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے نا، وہ جو ہے غسل کرے گا، نماز کے لیے غسل کرے گا، لیکن اس سے جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ عالم سویا صبح کی اذان سے پہلے سو گیا، اب جو ہے اذان کے بعد جو ہے وہ بیدار ہوا، نیند سے پہلے ہوا ہے، یعنی صبح کی اذان سے پہلے سے سو رہا ہے اور بعد میں اٹھا، دن میں اٹھا صبح کی اذان کے بعد، اگرچہ اسے معلوم ہو کہ اذان سے پہلے جو ہے غسل واجب ہو گیا تھا، احتلام ہو گیا تھا، تو اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہے، اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اب روزے کی حالت میں اگر انسان کو بہت زیادہ پیاس لگے، بہت زیادہ تکلیف کا، پھر اسے چاہیے کہ وہ جو ہے پانی پی لے، یعنی خطرہ ہو اس کے لیے، جان کا خطرہ ہو جائے گا تو پھر وہ جو ہے صحت مند ہو گیا تو پھر وہ قضا کرے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ مسافر دیکھیں قصر ہو جائے گا، نہیں رکھے گا وہ روزہ، کہ جہاں اس کی پڑھنی پڑے گی تو پھر وہ روزہ نہیں رکھے گا، یعنی جہاں نماز جو ہے قصر ہوگی تو پھر وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ اب جو ہے نماز قصر نہیں، مثلاً جو ہے کسی جگہ ارادہ کر رہا 10 دن کا یا اس سے زیادہ تو پھر نماز پوری پڑھے گا، تو پھر 8 دن کا یا 9 دن کا ارادہ ہے، نماز قصر ہے، تو پھر وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ اب اگر جو ہے کوئی شخص ظہر کے بعد سفر کر رہا ہے، اب جب ظہر کے بعد سفر کر رہا ہے تو اس دن روزہ جو ہے وہ رکھے گا، اس دن کا روزہ رہے گا۔ اب اگر جو ہے ظہر سے پہلے سفر کر رہا ہے، گرچہ مثلاً جو ہے راتی سے ارادہ ہو اس کا، پہلے ہی سے ہے نا ارادہ ہے نا، ٹکٹ وغیرہ بنوا لیا ہے، جانے کا ارادہ ہے، ظہر سے پہلے سفر کرے گا، تو پھر اس دن جو ہے وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ لیکن جو ہے جب تک حد ترخص تک نہ پہنچ جائے، کوئی ایسا کام کرتا ہے مثلاً کھا لیا پی لیا، تو پھر جو ہے اس پہ کفارہ بھی واجب ہو جائے گا، لہذا جو ہے اس سے پہلے جو ہے
کوئی ایسا کام نہیں کرے کہ جو روزے کو باطل کرتا ہے۔ اب ان افراد پہ روزہ واجب نہیں ہے کہ جو بوڑھے ضعیف ہوں، روزہ جو ہے نہ رکھ سکتے ہوں، اگرچہ مثلا جو ہے بعد میں اس قابل ہو جائے تو احتیاط مستحب ہے کہ وہ جو ہے روزہ رکھے۔ تو اب جو ہے جو ایسے افراد ہیں بوڑھے ضعیف جو، تو پھر وہ جو ہے ہر روزے کے عوض جو ہے ایک مطعام جو ہے وہ فقیر کو دے گا۔ ایک مطعام جو ہے یعنی 750 گرام جو بھی گیہوں چاول روٹی وغیرہ جو ہے وہ دے گا۔ اب اگر مثلا جو ہے جو عمدن روزہ نہیں رکھے گا، جان بوجھ کر جو روزہ نہیں رکھے گا، تو پھر جو 8 روزہ رکھنا پڑے گا۔ اول تو یہ کہ مثلا جو ہے غلام آزاد کرے، بہرحال تو ابھی سلسلہ نہیں ہے غلام کا، تو ایک روزے کے بعد جو ہے وہ 60 روزہ رکھے گا، یا 60 مسکینوں کو جو ہے پیٹ بھر جو ہے وہ کھانا کھلائے گا۔ اور اگر جو ہے مثلا جو ہے وہ کفارہ نہیں دے سکتا تو پھر جو ہے وہ صدقہ دے، یعنی جتنا ممکن ہو وہ جو، تو پھر وہ پروردگار کی بارگاہ میں، تو پھر وہ جو ہے وہ اس قابل ہو گیا کہ روزہ رکھ سکتا ہے، روزہ رکھے یا کفارہ دے سکتا ہے، اس قابل ہو گیا کہ 60 فقیر اور مسکین کو جو ہے، تو اس قابل ہو گیا تو پھر اس پہ جو ہے وہ واجب ہے، کفارہ جو ہے اس پہ واجب ہو جائے گا۔ تو جو روزے کے احکام ہے، تو دیکھیں ایک چیز یہ بھی ہے کہ نماز یعنی اذان مغرب کا وقت ہو جائے تو پھر انسان کے لیے یہ بھی ہے کہ تھوڑی دیر تک رکے، یا مثلا جو ہے اسے شک ہو جائے کہ مثلا ابھی وقت ہوا یا نہیں، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ داخل ہو گیا ہے۔ تو مغرب کے سلسلے سے اگر جو ہے یہ شک ہو کہ وقت ہوا یا نہیں، تو پھر اسے چاہیے کہ تھوڑا رکے تاکہ یقین ہو جائے۔ اب جو ہے سلسلے سے سحری کے سلسلے سے اب مثلا جو ہے کسی کو شک ہو کہ ابھی وقت باقی ہے یا نہیں، تو پھر اسے جو ہے اب تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ مثلا اب اسے شک ہے کہ ابھی وقت ختم ہوا ہے یا نہیں، تو پھر وہ جو ہے تو شک تھا کہ وقت ابھی باقی ہے یا نہیں، اور ہم نے جو ہے پانی پی لیا، 2-4 گھونٹ 1 گلاس پانی پی لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں وقت ختم ہو گیا تھا، تو پھر اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہوگا، اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ تو مغرب کے سلسلے سے یعنی روزہ افطار کا وقت جو ہے کھولنا ہو، تو اگر شک ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اتنی دیر رکے تاکہ اور اسی پہ انحصار ہو، کوئی اور ذریعہ نہ ہو۔ بچہ ہے مثلا جو بھی ہو، ماں ہو، دائیا جو بھی ہو، دودھ پیتا ہو، کوئی اور ذریعہ نہ ہو، مثلا جو ہے ڈبے کا دودھ، شیشی، بوتل، یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہی ذریعہ ماں ہو۔ اور اگر جو ہے اب وہ روزہ رکھے تو پھر جو ہے بچے کے لیے بھی ہے نا مضر ہو، یعنی دودھ وغیرہ شیر نہ ہوتا ہو، یا خود جو ہے ماں کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہو، مضر ہو، یا بچے کے لیے یہ چیز ہو، تو پھر جو ہے وہ روزہ نہیں رکھے گی، ہے نا، وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ ہر روزے کے عوض جو ہے ایک مطعام جو ہے وہ نکالے گی، اور بعد میں پھر جو ہے وہ روزہ رکھے، یعنی بعد میں جو ہے وہ قضا کرے۔ اور اسی طریقے سے عورتیں مثلا جو ہے حیض اور نفاس کی حالت میں یہ چیز درپیش ہو جائے کہ وہ جو ہے حیض یا نفاس کی حالت میں ہو، اگرچہ مغرب سے پہلے جو ہے یہ مسئلہ پیش آ جائے، تو پھر جو ہے اس دن کا روزہ باطل ہو جائے گا، اس دن کا روزہ جو ہے باطل رہے گا۔ یا مثلا جو ہے صبح کی اذان سے پہلے پاک ہو جائے، اب جو ہے
معلوم یہ ہوا کہ اگر غسل نہیں کر سکتی یا غسل نہ کرے وہ جو ہے تیمم کر لے نا، آخری وقت تک جو ہے وہ تیمم کر لے تو پھر اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہوگا، وہ روزہ صحیح ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو یہ حکم ہے احکامی مسائل جو ہے کہ صبح کی اذان سے پہلے اگر تم نجس ہو تو پھر جو ہے غسل جو ہے جسمانی طور پہ بھی پاک ہو اور باطنی طور پہ بھی انسان جو ہے وہ پاک ہو۔ تو جسمانی طور پہ ظاہری طور پہ کہ یہ حکم ہو رہا ہے کہ اگر تم نجس ہو گئے ہو صبح کی اذان سے پہلے تو غسل کر لو، اور باطنی طور پہ سینے میں کثرت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو۔ تو عزیزان محترم ناظرین اکرام، دیکھیں اگر روزہ افطار کا وقت ہو گیا ہے تو مستحب ہے کہ نماز مغرب پڑھ لے، اس کے بعد روزہ افطار کرے۔ انتظار کر رہے ہوں گھر میں، اذان ہو گئی ہے، روزہ افطار کا وقت ہو گیا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، دوست ہے، احباب ہے، ساتھی وغیرہ ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، تو پھر جو ہے اب یہ مستحب ہے کہ روزہ افطار کر لو، اب اس کے بعد جو ہے تم نماز پڑھو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے تو نماز مغرب پڑھ لے، روزہ افطار کرے، لیکن جو ہے اب بچے ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، انتظار کر رہے ہیں، لگا ہوا بیٹھے ہیں کہ نماز پڑھ لے تو پھر روزہ افطار کیا جائے، ان کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو پھر اب یہ ہے کہ اب تم جو ہے روزہ افطار کر لو، روزہ افطار کرنے کے بعد اب تم جو ہے نماز پڑھو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو احکامات ہیں روزے کے سلسلے سے، تو بہرحال مختصر جو ہے ہم نے آپ کے سامنے جو ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ بھی جو ہے ابھی مصروف ہو جائیں گے اور روزے افطار کریں گے اور اہتمام بھی کر رہے ہوں گے۔ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، روزانہ جتنا ہو سکے ہم جو ہے استغفار کی تسبیح پڑھتے رہیں۔ سحر کے وقت جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کریں، جتنا ہو سکے اس مہینے میں جو ہے ہم صلوات پڑھتا ہے۔ فرمایا کہ اگر بندہ اس مہینے میں محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھے گا تو اس کا نام اعمال وزنی ہو جائے گا، اور اس مہینے میں استغفار کرے گا تو جہنم اس پہ حرام ہو جائے گی۔ اس مہینے تلاوت قرآن مجید کرے گا، یعنی ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو گویا کہ اس نے جو ہے پورے قرآن کی تلاوت کی، پورے قرآن کی تلاوت کا اسے ثواب ملے گا۔ لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کثرت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، ذکر کرتے رہیں۔ جیسا کہ ایک شخص رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ اے اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ ہم جو ہے ہر وقت کرتے رہیں تاکہ ہم جنت میں جائیں۔ بہرحال اسے معلوم تھا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب معلوم تھا۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ ہر وقت یعنی تمہاری زبان پہ جو ہے ذکر ہو، ہر وقت تمہاری زبان پہ ذکر ہو، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی ہر وقت انسان کی ہر وقت جو ہے وہ ذکر خدا کرتا رہے، انسان جو اپنے نفس کے تابع نہ ہو۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا برابر، اکثر جو ہے بعض لوگ کہتے رہتے ہیں نا کہ دیکھیے ہم روزے سے ہیں لہذا اب خاموش ہو جائیے، روزے سے ہیں اب خاموش ہو جائیے۔ اس کا کیا مقصد؟ یعنی ہمارے اندر جو غصہ آ گیا تو اب جو ہے وہ ہمارے تابع نہیں، ہم اس کے تابع ہو گئے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ نفس اس کے کنٹرول میں ہو، آنکھ، زبان، کان، تمام چیزیں، شکم یعنی اس کی آنکھ بھی روزے سے ہو، کان بھی روزے سے ہو، زبان بھی روزے سے ہو، ہاتھ بھی روزے سے ہو، پاؤں بھی روزے سے ہو، شکم بھی روزے سے ہو، بال بھی روزے سے ہو، کھال بھی روزے سے ہو، یعنی پورے وہی آسان ہے، نفس کا روزہ رکھنا یہ مشکل ہے، خود مولا نے فرمایا، تو پورے وجود کے ساتھ جو ہے روزہ ہو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کیا فرمایا معصومین نے کہ روزہ دار سانس لے رہا ہے تو یہ بھی جو ہے تسبیح کا ثواب ہے، روزے دار کا سونا جو ہے وہ عبادت ہے، یعنی انسان اگر پورے وجود کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اس کا سونا بھی عبادت ہے، سانس لینا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ لہذا جو ہے ہمیں چاہیے ہے کہ ہم سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو کہ ہماری وجہ سے جو ہے کسی برادر مومن کو اذیت پہنچے۔ ہم جو ہے کیا ہے، ہم جو ہے انتظار کرتے رہتے ہیں، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، ہم انتظار کرتے رہتے کوئی غلطی پکڑ لے، کوئی غلطی پکڑ لے، بس جو ہے اسی میں جو ہے نا تبصرہ، بحث اور مباحثہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال آج تو بس اتنا ہی مختصر، اور کل جو ہے پھر انشاءاللہ جو ہے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کریں گے، اور آخر میں یہی دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو کما حق ہو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو تمام مومنین کو، ناظرین کو پروردگار صحت دے، صحت جسمانی بھی، کہ ہم سب جو ہے روزہ رکھ سکے، تمام آفات و بلیات اور پریشانیوں سے محفوظ رہیں، یہ جو وبا ہے بیماری سے محفوظ رہیں، اور جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار جو ان کی دلی حاجات، نیک حاجات ہو، پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سلمکم اللہ۔